اپنا ٹارگٹ رکھا کہ ہمیں پہلے سے بہتر بننا ہے، پہلے سے اچھا بننا ہے، ہمیں نیکیوں میں آگے جانا ہے، تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں عبادات میں بھی اچھا بننا ہے. مثلا روزہ ہے تو سوچا سمجھا روزہ ہو، اللہ کی خاطر ہو. نماز ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ گول کیا رکھنا ہے کہ مجھے پہلے سے بہتر نماز پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے، یا اس کا معنی سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے. اندر سے مزید اچھا کیسے بننا ہے، اپنے دل میں اللہ کی اور محبت لانی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کو بڑھانا ہے، یقین کو بڑھانا ہے، اعتماد کو بڑھانا ہے، اللہ کے خوف اور خشیت کو بڑھانا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبر اور ضبط نفس اور برداشت. تو اندر کیا لانا ہے، اندر میں آپ اسٹرانگ کیسے ہونا ہے، اپنے لیے ایک لفظ چن لیجیے اور وہ یہ ہے برداشت. یعنی پورا مہینہ آپ کو اپنی اندرونی حالت کی پریکٹس کرنے کے لیے برداشت کو اپنا موٹو بنانا ہے کہ مجھے برداشت کرنا، مجھے بھوک برداشت کر رہی ہوں تو مجھے دوسرے کی کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کرنی ہے، مجھے اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے فضول باتیں کرنے کی جو عادت ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، زیادہ کثرت کلام کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے یہ ہوگا تو آپ بہتر انسان بن سکیں گے. اور جسے بہترین ڈرائیونگ اس شخص کی ہوتی ہے کہ جس کو گاڑی پر بہترین کنٹرول ہوتا ہے اور وہ ایک الرٹ اور کانشیس انسان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بہترین روزہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کانشیسلی روزہ رکھیں اور آپ کو سیلف کنٹرول بھی نصیب ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مجھے اپنی گفتگو میں بھی بہتری لانی ہے. یعنی اچھا انسان اگر بننا ہے تو مجھے اپنی نہ صرف یہ کہ اندر کی کیفیت اچھی کرنی ہے، مجھے اپنی گفتگو کو بھی اچھا کرنا ہے. اور گفتگو میں سب سے بڑھ کر دو چیزیں، ایک دیکھیے تقویٰ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام ہوتے ہیں. تو گفتگو میں اچھی اچھی باتیں جہاں کرنی ہے وہاں دوسری طرف جھوٹ سے بچنا ہے اور لغو گفتگو سے بچنا ہے، کیونکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. لغو بےہودہ، بیکار، فضول، لا یعنی، بے مقصد ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، غیر ضروری طویل گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، مناسب الفاظ استعمال کرنے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ نیت کر لیں گے نا اور آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی قوموں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، ان کو صرف کھانے سے نہیں روکا جاتا تھا بلکہ ان کو بولنے سے بھی روکا جاتا تھا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم سے وہ چپ کا روزہ تو اٹھا لیا گیا اور صرف باقی روزہ رہ گیا. لیکن بالکل چپ نہیں ہمیں ہونا، مگر یہ ہے کہ ہم اپنی کثرت کلام کو ایک لمٹ کے اندر ضرور لائیں. اب دیکھیے نا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی زبان غیر ضروری باتوں میں زیادہ استعمال ہوئی، آپ کے دماغ بھی لگ رہا ہے، آپ کی انرجی بھی لگ رہی ہے، تو وقت کہاں بچے گا کہ آپ پھر تلاوت کر سکے، وقت کہاں بچے گا کہ آپ پھر کوئی ذکر اور بہترین کام بھی کر سکے. تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک سنجیدگی بھی ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ بہتر انسان بننے کے لیے آپ کا جو عمل ہے یا آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان سے بہتر کام لینا، خواہ وہ اللہ کی عبادت میں ہو، نماز وغیرہ میں، خواہ وہ بندوں کی خدمت میں ہو. یعنی اگر آپ کسی کا ہاتھ بھی تھام لیتے ہیں، کسی کو سپورٹ دے دیتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، کسی کا دکھ بانٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی سارا کیا ہے، ایک طرح سے نیکی کا ہی ایک کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ بہتری لا رہے ہیں. سیلف کنٹرول کی چونکہ ایک مشق ہے تو اپنی اس بات کی بھی کوئی پلاننگ کر لیں کہ میں نے رمضان میں مثلا جھوٹ سے بالکل پرہیز کرنا ہے، اور پھر رمضان کے بعد بھی میں آئندہ زندگی میں اب اس سے توبہ کرتی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. سچائی فائدہ دینے والی چیز ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے، کیونکہ اس کا روزہ پھر محض بھوک پیاس ہے.
تو خاص طور پر ہم سب کو اخلاقیات میں سے جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے اس میں نمبر 1 جھوٹ چھوڑنے کی بات ہے. تو ہم سب اگر اپنے ساتھ عہد کریں کہ اس رمضان میں کانشیسلی، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولتے مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرواہ نہیں کرتے. مثلا جھوٹ کی کون سی قسمیں ہیں جن سے عام طور پر ہم نہیں بچتے؟ مذاق میں جھوٹ. اچھے بھلے سمجھدار لوگ بعض اوقات مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اس شخص کے لیے ہلاکت بتائی گئی جو مذاق میں جھوٹ بولے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم مبالغہ آرائی میں جھوٹ بول جاتے ہیں بعض اوقات. یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کے دکھاتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اس کو بالکل بدل کے کچھ اور بتاتے ہیں. یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اس کو اس کی حد سے آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ زیادتی کسی بھی چیز میں، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں ہو، چاہے وہ بچوں سے ہو، وہ بھی پسندیدہ نہیں. کیونکہ مائیں خاص طور پر اس مشکل کا شکار ہوتی ہیں کہ بچے جب تنگ کرتے ہیں یا کسی خاص چیز کے لیے ضد کرتے ہیں یا کوئی خاص کام ان سے کرانا مقصود ہوتا ہے تو عموماً جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں. یہ کرو گے تو میں تمہیں فلاں چیز لے کر دوں گی، جھوٹے وعدے کر لیتی ہیں بعض اوقات. ان سارے قسم کے جھوٹوں سے نکلنا ہے، کیونکہ سچا انسان جسے صدیق کہتے ہیں، صدیق انسان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہر قسم کے جھوٹ سے باہر نکلے. حضرت مریم کی صفت جو تھی قرآن میں صدیقہ آئی ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کو صدیقہ کہا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگ گیا کہ وہ صدیق تھے. حضرت عائشہ کے نام کے ساتھ لگ گیا. تو کیا ہم ان صراط الذین انعمت علیہم کی پیروی نہیں کریں گے؟ اور ہمیں اس کی بھی پلاننگ کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو ہمیں کس طرح کنٹرول کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر حرام سے بچنا ہے. حرام چاہے وہ گفتگو میں ہو، خواہ وہ کھانے میں ہو، خواہ وہ کسی بھی چیز میں ہو. مثلا گفتگو میں حرام صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، لڑائی جھگڑے کی باتیں، تان و تشنیع بھی ہے کہ کسی کو بول کے تانا دینا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، کیونکہ یہ سب کچھ روزے کے منافی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ سے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تم کیا کہو؟ انی امرؤ صائم، کہ میرا تو روزہ ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی کسی کی لڑائی کا جواب اس سے دیا ہو کہ میرا تو روزہ ہے؟ آپ اتنا جملہ بولے تو صحیح، سب لڑائی ختم ہو جائے گی کہ میرا تو روزہ ہے، میں تو جواب نہیں دے سکتا. کیونکہ مومن تو ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے. اگر پوچھے تو رمضان کا مہینہ تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آتا ہے، ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مومن کا روزہ تو ساری زندگی کا روزہ ہے، مرتے دم تک کا روزہ ہے. اسے حرام چیزوں سے بچنا ہے، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے کسی بھی اور طرح کی غلط چیزیں ہوں. تو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کے پلاننگ کر کے